مغربی سرحد پر بروقت اقدامات کیے، چیلنجز کے باوجود پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں۔ پاک فوج ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ آرمی چیف کا عزم۔ پارلیمانی کمیٹیوں کے وفد سے گفتگو میں کہا کہ خطے میں ترقی کے لیے افغانستان میں امن کا قیام ضروری ہے۔ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے بغیر امن اور استحکام خراب رہے گا۔ کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ کابل ایئرپورٹ پر غیر ملکیوں کا انخلاء اختتام کی طرف بڑھنے لگا ہے۔ ایک دن باقی رہ گیا۔ امریکی سفارتی عملے نے بھی کابل کو خیرباد کہہ دیا۔ ایئرپورٹ کے بڑے حصے کا کنٹرول طالبان نے سنبھال لیا۔ طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخندزادہ کی تازہ تصویر بھی پہلی بار منظر عام پر آ گئی۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ نے راکٹ حملوں پر رد عمل میں خبردار کیا کہ اگر انہوں نے جنگ کی صورتحال پیدا کی اور اپنی کارروائیاں جاری رکھی تو ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ پٹواریوں سے نہ مولانا سے حکومت کا اصل مقابلہ جیالوں سے ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی للکار۔ پی ڈی ایم پر بھی تنقید۔ بولے اپوزیشن غیر سنجیدہ ہے۔ پی ڈی ایم کی سیاست سے حکومت کو زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ سکھر کا اپوزیشن لیڈر جیل میں اور لاہور کا مزے کر رہا ہے۔ اگر یہ لوگ استعفے نہیں دینا چاہتے تو پھر تحریک عدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دیں۔ اگر ہماری بات مان لیتے تو پہلے پنجاب اور پھر وفاق حکومت کو گھر بھیجتے۔ وہ دن دور نہیں جب عوام کو عمران خان سے نجات دلائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو اتنا سپورٹ نہیں کیا جتنا اس حکومت کو کیا۔ مزاحمت نہ مفاہمت، صرف شفاف الیکشن چاہیے۔ شہباز شریف کی مزار قائد پر گفتگو۔ اپوزیشن لیڈر نے قومی حکومت کی تجویز دے دی۔ کہا آئندہ الیکشن میں تمام جماعتوں کو موقع ملنا چاہیے۔ کوئی ایک جماعت ملک مسائل سے نہیں نکال سکتی۔ آئندہ شفاف انتخابات میں موقع ملا تو قومی حکومت بنائیں گے۔ شہباز شریف کے خلاف کیسز مضبوط ہیں، فیصلے آنے والے ہیں، لگتا نہیں زیادہ دیر جلسے کر سکیں گے۔ فواد چودھری نے اپوزیشن لیڈر کو سیاست چھوڑنے کا مشورہ دے دیا۔ کہا اپوزیشن لیڈر لاکھوں کا اسلام آباد میں اجتماع کرنے کے بجائے اپنے بھائی کو لندن سے بلائیں۔ نون لیگ نے افغان صورتحال پر ایک لفظ نہیں کہا۔ نواز شریف عالمی طاقتوں کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اپوزیشن کی ٹائمنگ اور ٹیوننگ دونوں غلط ہیں۔ اپوزیشن لاری اڈا کھیل رہی ہے، اس میں دنیا کے حالات سمجھنے کی صلاحیت نہیں۔ شیخ رشید احمد کی تنقید۔ کہا اپوزیشن بیچتی کیا ہے، ان کا سودا بک گیا۔ 2 سالوں میں اپوزیشن کے نیب کیسز کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی سیاست پاکستان کے ارد گرد ہو رہی ہے۔ ہم اہم ملک بننے جا رہے ہیں۔ سندھ کے تعلیمی اداروں میں کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا فیصلہ۔ تعلیمی اداروں میں ویکسینیشن کا مرحلہ 6 ستمبر سے شروع ہوگا۔ 9ویں سے لے کے 12ویں جماعت تک کے 14 لاکھ طلبہ کی ویکسینیشن کی جائے گی۔ اسکول انتظامیہ بچوں کے والدین سے رابطہ کر کے رضامندی لیں گے۔ کراچی کی 42.77% آبادی کو کورونا ویکسین لگا دی گئی ہے۔ سندھ نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سپریم کورٹ کوئی کسینو نہیں کہ نیب ملازمین اس طرح حملہ آور ہوں۔ نیب شہریوں کو خوفزدہ کر کے ریکوری نہیں کر سکتا۔ ملزم کو سپریم کورٹ کے احاطے سے ڈرامائی انداز میں اٹھایا۔ اتنی کیا جلدی تھی؟ اسکینڈل میں ملزم سیف الرحمان کی عدالتی احاطے سے گرفتاری پر جسٹس عمر عطا بندیال کا اظہار برہمی۔ چیئرمین نیب کو نوٹس۔ ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا حکم۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ پیٹرول 3.50 روپے فی لیٹر سستا کرنے کی تجویز۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر تک کمی کی سفارش۔ وزارت خزانہ قیمتوں میں کمی کا فیصلہ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد کرے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔